اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ساری تعریفیں اس خدائے بزرگ برتر اللہ کے نام کہ جس کے قبضہ قدرت میں کائنات کا ہر ایک نظام ہے، اور درود و سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و آل محمد کے نام۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام نیوز ایٹ 6 میں آپ کا میزبان سید سلمان اکبر رضوی حاضر خدمت ہے، اور ہم اس پروگرام میں آپ کو مختلف دنیا بھر کی جو خبریں ہوتی ہیں، خاص طور پہ پاکستان کی سیاست کے حوالے سے ہم اس میں آپ کو باخبر کرتے ہیں، اور پورے ویک میں کیا ہوا ہے اس حوالے سے بھی ہم آپ کو باخبر کرتے ہیں۔ اور آج جو پروگرام ہے، ہمارے جو اسپیشل گیسٹ آج ہیں، اور میں یہ کہوں گا کہ میرے لیے بہت ہمارے پروگرام کے لیے بڑی خوش نصیبی ہے اور بہت ہی باعث عزت باعث فخر کی بات ہے کہ ایک ایسی شخصیت ہمارے درمیان لندن اسٹوڈیو میں موجود ہے کہ اگر میں بات کروں کہ فیمس اسٹرالوجر کے، اگر دنیا کے جو مختلف جتنی بھی دنیا میں فیمس اسٹرالوجر ہیں اس میں اگر ان کا نام آتا ہے تو یہ غلط نہیں ہوگا، اور ماہر فلکیات، ماہر علم نجوم اور ماہر علم جفر بہت ہی عبور حاصل رکھتے ہیں، اور آپ یقیناً سمجھ رہے ہوں گے کہ میں کس کی بات کر رہا ہوں اور اگر بات کی جائے کہ گلگت سے تعلق، گلگت کے ایک آئیکن کے طور پر بھی ان کو دیکھا جاتا ہے کہ جب بات کی جاتی ہے گلگت کی تو فوراً آپ کے نظروں میں، آپ کے دماغ میں ایک ہی نام آتا ہے، اور وہ بہت ہی، اس کے علاوہ پھر جو انہوں نے کافی عرصوں سے مطلب اپنے اس علم کا آغاز کیا، اور اس کے بعد سے یہ پاکستان میں آپ نے مختلف ٹی وی چینلز میں بھی ان کو دیکھا ہوگا، اور اس میں آج جو ہمارے جو اسپیشل گیسٹ ہیں وہ آپ یقیناً سمجھ گئے ہوں گے کہ میں کس کی بات کر رہا ہوں۔ میں بات کر رہا ہوں ملک کے مشہور معروف دنیا کے بڑے نامور اسٹرالوجر میں نام آتا ہے جناب آغا بہشتی صاحب۔ السلام علیکم آغا صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ سب سے پہلے تو میں بہت شکر گزار ہوں کہ آج آپ اپنا قیمتی وقت نکال کر ہمارے اس پروگرام میں شرکت کر رہے ہیں۔ بہت شکریہ آپ کا، کہ اور میں اپنی خوش نصیبی سمجھتا ہوں اور میرے لیے باعث عزت باعث فخر کی بات ہے کہ آج میں آپ کے درمیان موجود ہوں اور آپ ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں۔ میں شکر گزار ہوں آپ کا اور i40 نیوز اور اہل بیت ٹی وی بہت کا، شکریہ۔ اور آپ کے، میری دلی خواہش تھی کہ آپ کے ساتھ کوئی پروگرام ہو، بہت شکریہ۔ اور میں بھی آج بہت اپنے لیے سکون اور خوشی کے باعث سمجھتا ہوں، اپنے لیے صاحب عزت سمجھتا ہوں کہ آپ نے عزت دی ہے، آج اپنے اسٹوڈیو میں بلایا ہے، تو بہت شکریہ آپ کا۔ بہت شکریہ۔ تو پروگرام کا جو آغاز ہم کریں گے آغا صاحب سے، جو آغا صاحب اپنی دعا کے ساتھ آغاز کرتے ہیں اس پروگرام کا، جی تو بسم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ھذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ محمد صلی اللہ محمد۔ پہلے میں ناظرین کو تھوڑی بات بتاؤں کہ آغا بہشتی صاحب نے ہمارے مختلف پروگرام میں شرکت کی، اور یہ 2017 سے ہمارے پروگرام میں اکثر نیوز ایٹ 6 میں آپ نے دیکھا ہوگا ایز اے گیسٹ پاکستان سے ہمارے جوائن کرتے تھے اس پروگرام میں، اور مختلف پیشن گوئی کرتے تھے، اور جس پیشن گوئی میں 100% جو ہے 100% جو پیشن گوئی کرتے تھے وہ درست ثابت ہوتی تھی۔ ہم آج آپ کو وہ ساری چیزیں بتائیں گے جو انہوں نے اپنے پروگرام میں، میرا جو ہمارے اس پروگرام میں کہا تھا، اس سب چیزوں کی ویڈیو بھی دکھائیں گے کہ انہوں نے جس طرح سے پیشن گوئی کی دسمبر 2017 سے اور 2018 جب شروع ہوا اس وقت سے ڈفرینٹ جو بات کی، جب یہ بات کہتے تھے تو ہمارے جو گیسٹ بھی ہوتے تھے وہ بھی پریشان ہو جاتے تھے کہ یہ کس طرح کی بات کر رہے ہیں، اور یہ ابھی سے نہیں بلکہ کئی 2017 کے سال سے ایک پیشن گوئی کرتے تھے کہ عمران خان صاحب کے بارے میں بتاتے تھے کہ عمران خان صاحب وزیر اعظم بنیں گے۔ اس زمانے تک پتہ بھی نہیں تھا کہ لوگ یہ یقین نہیں کرتے تھے کہ ایسا ہوگا، یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں آغا صاحب۔ لیکن اس کے بعد سے پھر انہوں نے مختلف سیاسی پارٹیوں کے حوالے سے بات کی، فاروق ستار صاحب کے بارے میں بات کی، جو ایک ایسی باتیں کی جو ناممکن سی ہوتی تھی، جو ہم بالکل پریشان ہوتے تھے، تو وہ سب ہم آپ کو بتائیں گے اپنے پروگرام میں۔ اور یہ میرا اپنا پرسنل بھی ان کے ساتھ یہ پرسنل کہ میں ایکسپیرینس اپنا رہا کہ آج سے 12-13 سال پہلے، میں تھوڑی سی بات اس لیے شیئر کروں گا کیونکہ وہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ 12-13 سال پہلے جب میں ان سے ملا تھا تو میں بہت کافی ٹائم کے بعد ان سے ملاقات ہوئی میری، اور جب ملاقات ہوئی تو جو انہوں نے جو کی تھی میرے بارے میں پیشن گوئی، تو میں اس وقت بڑا پریشان تھا کہ یار کس طرح کر دی، یہ پاسبل نہیں ہے، یہ جو بات کر رہے ہیں یہ پاسبل نہیں ہے، اور یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا میں۔ لیکن 12-13 سال کے بعد آج اس بات کو میں بالکل اب میڈیا میں اور سب کے سامنے یہ بات کہتا ہوں کہ جو انہوں نے میرے بارے میں پیشن گوئی کی وہ الحمدللہ پوری ہوئی اور بالکل درست ہوتی گئی۔ اس کے بعد سے پھر میں اپنا پیر جو ہے ان کو پھر میں نے تسلیم کیا کہ یہ تو ایک کمال کی بات ہو گئی کہ 12-13 سال پہلے جو بات کی اور میرے پاس پیپر میں بھی لکھا تھا تو وہ اب سب وہ پوری ہوئی۔
تو اس سب چیزوں کا ذکر کریں گے آغا صاحب کہ سب سے پہلے تو میں بہت ہی حیران ہوں اس بارے میں کہ جس طرح میں نے اپنا پرسنل ایکسپیرینس بھی شیئر کیا لوگوں کے سامنے کہ آپ کی بلکہ دی ہوئی انگوٹھی بھی آج تک میں پہنے ہوئے کہ یہ آپ نے مجھے دی تھے، اس کے حوالے سے مطلب یہ کہ میرا پرسنل میں نے یہ دیکھا کہ آپ نے جو بات کی اس زمانے میں مجھے یقین نہیں تھا کہ یہ سب ہوگا اور ہوا. کیسا لگتا ہے کہ مطلب جب آپ باتیں کرتے لوگ آپ کا مذاق بھی اڑاتے ہوں گے شروع میں، تو جس طرح میں بھی بڑا سوچتا تھا کہ یہ مذاق کیا آپ کے اسٹوڈیو میں کسی آج چیز کی جرمانہ بھی ہم لوگ جا گئے سنا کہ وہ جب میں پیشن گوئی کہ عمران خان وزیر اعظم بنے گا جی تو غالباً جی ہمارے تعظیم نقوی صاحب بہت سینئر اینالسٹ ہیں جرنلسٹ ہیں، بلکہ انہوں نے اس نے کہا کہ یہ ہو نہیں سکتا، اگر وہ ہو گیا تو میں آج نہاری کھلاؤں گا، آج ہم نہاری کھائیں گے. آج جو ہے وہ جو ہے نا آپ کی وجہ سے آپ کے طفال سے ہم بھی آج نہاری کھائیں گے. بالکل نہاری کھائیں گے. یعنی کہ لوگ آپ سے کیسا لگتا ہوگا جب آپ لوگ چیلنج کرتے ہوں گے کہ نہیں ایسا پاسبل نہیں ہے اور لوگ مذاق بھی اڑاتے ہوں گے؟ کیسا؟ دیکھیں سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کیونکہ یہ ایک علم ہے، اور میں ہمیشہ ٹی وی چینل پہ یہ کہتا ہوں دیکھیں لوگوں کا اپنی اپنی اختلاف رکھنے کا حق رکھتا ہے، ہم نے کسی سے زبردستی نہیں کرنی کیا یہ علم مانو، ماننے والے مانے، نہ ماننے والے نہ مانے. میرے نزدیک یہ ایک علم ہے، بلکہ میں حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ علم کی بنیاد ہے، اور صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے علم جعفر کی بنیاد رکھی. جیسا آج تمام مسلمان 786 جو لکھتے ہیں اوپر وہ علم جعفر سے ملتا ہے، جو 786 اوپر لکھتے ہیں. اگر امام 110 لکھتے ہیں، 110 92 یہ سارے علم جعفر کے قانون کے مطابق ہم لکھتے ہیں. اگر آج امام جعفر صادق علم العادات کے یہ علم ایجاد نہ کرتا تو شاید آج مسلمان 786 نہ لکھتے. یہ ایک علم ہے. اور باقی اس کے علاوہ پھر میں نے اس کے اوپر بھی کام کیا کافی سال، 7-8 سال، پھر ساتھ زیادہ تر میں نے علوم عبرانی کے اوپر کام کیا، میں نے وہ زیادہ پڑھا. تو جب میں پڑھنے لگ گیا تو الحمدللہ ابتدائی دنوں میں تو جیسا بھی یہ پیشن گوئی 2007 سے کر رہے تھے کسی کو مذاق کر رہے تھے، لوگ مذاق بھی اڑا رہے تھے کہ یہ ایسا پاسبل نہیں ہے. لوگ کہتے تھے آغا صاحب میرے خیال سے ایسے ہی بول رہے ہیں، لیکن پھر بعد میں ایسے دکھوں والی بات کہتے ہیں، دکھا ہے نیچے وہ کلپ میں لکھتے تھے، گالیاں بھی دیتے تھے. جب وہ مختلف بڑے جب ہم پیشن گوئی کرتے تھے تو پاکستان کے جتنے اخبارات ہے یا مختلف جو چیزیں اس میں نیچے لکھا، وہ لوگ کہتے تھے ایک ماہر علم النجوم نے یہ پیشن گوئی کی. پھر نیچے ہمارے بارے میں ویڈیو بھی دیتے تھے آغا صاحب نے، نیچے دیکھتے تو سب گالیاں دیتے تھے، کہتے یار یہ جھوٹ بولتے ہیں، یہ فلان کی. آج الحمدللہ جتنی میرے بارے میں بری یا اچھی رائے نہیں رکھتے تھے، آج ساری دنیا کی رائے بدل گئی ہے. اور میں یہ کہہ سکتا ہوں اس وقت پاکستان کے 22-23 کروڑ میں سے 20 کروڑ لوگ مجھ سے ملنا چاہتے ہیں. اور آپ کو خود پتہ ہے کہ بالکل یہ تو مجھے بھی پتہ ہے، جس طرح بھی میں آپ کے ساتھ راستے میں آ رہا تھا کتنے کالیں آ رہی تھی، فون جو ہے اتنا بیزی تھا، میں بھی پریشان تھا کس طرح منٹ کے بعد کالیں آ جاتی ہیں. بالکل تو ایک علم ہے، اس میں کوئی تعجب والی بات نہیں ہے. جس طرح محکمہ موسمیات والا اکثر لوگوں کو بتانے کے لیے، کیونکہ بہت سے لوگ ہمارے دیکھنے والے فوراً فتوا لگا دیتے کہ علم نہیں جاننا چاہیے. کیوں نہیں جاننا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کو آج دنیا چاند تک پہنچ گئی، اب اوپر بھی فوج لگنے والی، انہوں نے خلائی فوج بھی بنانے والے ہیں. امریکہ نے بلکہ شاید میرے خیال سے اعلان بھی کر دیا. کیوں نہیں تحقیق ہونا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ نے علوم دیا ہے، اس علوم سے آپ پورا فائدہ اٹھا سکتے ہو. ہاں اگر علم کے ذریعے کوئی پیشن گوئی کرتے تو کوئی گناہ نہیں ہے. اگر ویسے کہتے ہو جیسے کاہن کے بارے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا کہ وہ شیاطین کے ذریعے بتاتے ہیں، تو جو ایک علم کے دائرے میں رہ کے اگر آپ کوئی بات کرتے ہو تو یہ بالکل اسلام میں جائز ہے. ٹھیک ہے. ہم تھوڑا سا آپ کے جو ہے نا ہمارے ناظرین نے بڑا ریکویسٹ بھی کی تھی کہ تھوڑا آپ کے لائف اسٹائل کے بارے میں، کہ بچپن کہاں گزرا، کس طرح کہاں تعلیم حاصل کی، تھوڑا ہم اس حوالے سے بھی تھوڑا آپ کا اسپیشل جو آج پروگرام ہمارا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ تھوڑا ناظرین کو یہ بھی پتہ چلے کہاں سے آپ نے مطلب کہاں پر گلگت کا، جہاں تک لوگوں کو جانتے ہی ہیں گلگت میں آپ کی پیدائش ہوئی، تو تھوڑا ہمیں ناظرین کو ہماری بتائیں کہ کہاں پر اور کس طرح یہ زندگی کا جو آغاز ہوا، کس طرح پڑھائی کہاں پر کی، یہ ساری چیزیں. ظاہر بات ہے ہماری ایک ضلع نگر اور بہت بڑا علاقہ ہے گلگت بلتستان کا، اس کے ایک بہت بڑا گاؤں ہے وادی بر کے نام سے، اس سے میرا تعلق ہے. اور ہماری جو ابتدائی تعلیم قاعدہ سے لے کے 5ویں جماعت تک ہم نے وہ بر پرائمری اسکول میں پڑھے، اور پھر اس کے بعد میٹرک کے لیے پھر چھلت آ گئے. چھلت میں پھر مڈل اور میٹرک کی اسکول تھی، وہاں آئے. اور وہاں سے پھر میں نے تقریباً 6ٹھی اور 7ویں پاس کرنے کے بعد، 8ویں بلکہ پاس کرنے کے بعد وہاں سے پھر اپنا گجرانوالے میں ایک مدرسہ تھا مفتی جعفر کی، جامع جعفریہ، میں نے اس میں داخلہ لیا. پھر کچھ عرصہ وہاں سے پھر جامع المنتظر گیا. جامع المنتظر سے پھر آیت اللہ حکیم، پھر کراچی میں 2-4 مدرسوں سے وہاں سے میں نے تعلیم حاصل کی، علم نحو، علم صرف، ابتدائی جو پڑھائی جاتی ہے، اور یہ سارے میں نے پڑھی.
اور لمح تک میں نے تعلیم یہاں حاصل کی. پھر یہاں سے امتحان دے کے پھر میں ایران چلا گیا. وہاں پر پھر وہاں جا کر پھر میں یہ جو علم فلکیات کی طرف چلا گیا. یہ آپ نے قم سے جو تعلیم باقاعدہ ادھر سے میں نے تقریباً 10-12 سال پھر اس کے اوپر میں نے باقاعدہ تعلیم حاصل کی. پھر اس کے بعد تقریباً 8-10 سال 15 سال تقریباً اس کو 15-16 سال جب آپ آئے تھے تو میرے کو غالباً میں ابھی ایران سے آئے تھے. بالکل آپ اس وقت آئے تھے ایران سے تازہ میں آئے تھے. جی شروع تو بس اس کے اوپر تقریباً میں اس وقت 38 کا تو میں تقریباً الحمدللہ پہنچ گیا. ان میں سے بس 10-12 سال 15 سال سے اس کے بعد میری اس علم کے اوپر اس زندگی کے اوپر 15 سے 16 سال اس کے اوپر میرے صرف ہے. اور اسی بنیاد پر پھر وہ جو پیشن گوئیاں کرتے ہیں تو پڑھا لکھا ہو تو پھر آپ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا ہے. بالکل. تو الحمدللہ لوگوں کے لیے ایمانداری سے کرتے ہیں, کسی کے ساتھ کوئی بے ایمانی نہیں کرتے, کوئی فراڈ نہیں کرتے, کسی کو کوئی دھوکہ نہیں دیتے, غلط کوئی چیزیں نہیں کرتے. تو الحمدللہ اس کے نتائج آپ کے سامنے. خیر میرے تعلق گلگت بلتستان کی خوبصورت وادی بر ضلع نگر سے تعلق. ٹھیک ہے. تو گھر میں مطلب بھائی بہن کتنے بھائی بہن اور کس طرح رہتے تھے؟ کیا گھر میں بہن بھائیوں میں سے میں سب سے بڑا ہوں اور تقریباً میرے جو بھائی ہیں ان میں سے 2 ہیں. باقی بہنوں کی میری شادی ہوئی ہے. میرے والد صاحب علاقے کے نمبردار بھی تھے اور فوج سے میرے والد صاحب صوبیدار ریٹائر ہیں اور ابھی تو اس کا وفات ہو گیا ہے, اللہ ان کی مغفرت کرے. اور باقی میری والدہ حیات ہیں. میں خود کراچی اور UK اور اس بیس پہ رہتا ہوں اور پاکستانی سارے ٹی وی چینل پہ میں شو کرتا ہوں. سب سے بڑی بات یہ کہ گلگت بلتستان کا میں پہلا بندہ ہوں جو سب سے پہلے گلگت بلتستان کی طرف سے اور ٹی وی چینل پہ میں شو کرتا ہوں اور شو میں آتا ہوں. اب تو آنے لگے بہت سے آگے ہیں, اب تو چینل بہت بڑھ گئے. آپ کے آنے کے بعد سے میں نے دیکھا بہت سارے اب شروع 3-4 سال سے لوگ آ رہے ہیں, ورنہ اس سے پہلے میرے علاوہ کوئی بھی. بالکل پہلے ہم دیکھتے تھے جو پہلے ٹی وی پہ آتے تھے ٹی وی 1 وغیرہ میں ہم دیکھتے تھے شروع پوری بس جب سے ٹی وی کا وجود آیا میں ٹی وی پہ ہوں. تو آپ جب گلگت میں کیا آپ کے خاندان میں بھی کوئی اس فیلڈ میں تھا؟ یہ ہوتا ہے نا کہ متاثر ہو کر آتا ہے یا کسی کو دیکھ کر کیا شوق ہوا ایسا؟ کچھ بھی نہیں, بس وہ ایک ہمارے ایک بلتستان کا ایک شیخ غلام محمد تھا, اس سے میں بڑا متاثر تھا. وہ ایک دن بتایا کہ آغا جی آپ کا ابو نے آج یہ کام کیا ہے. اتفاقاً کہنے لگا آج آپ کے ابو کی کال بھی آئے گی نا. تو وہ اس آغا صاحب سے میں بہت متاثر تھا اور وہ صحیح ہو گئی وہ بات نا. تو اس نے جو بات کی تھی میں نے ابو سے پوچھا تو سیم وہی تھی. تو پھر اس کے بعد میں نے کہا یار مجھے یہ پڑھنے چاہیے. گاؤں میں کبھی کسی کے لیے تعویذ کی ضرورت ہو, دم دعا کی, گاؤں کے حساب سے اس سوچ کی بنیاد پر میں اس میں گیا تھا. گاؤں میں لوگوں کی تعویذیں کروں گا, یہ کروں گا, وہ کروں گا. تو پھر الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے پھر مجھے اتنا بڑا مقام دیا. شاید آپ جانتے ہوں گے جس نے وادی حسین بنایا ہے, جس کے ابھی بھی انچارج ہے سید محمد عالم شاہ جی, جو کراچی میں ابھی بھی ماشاءاللہ اس کو اللہ اس کے ساتھ ہی رہتا ہے. تو اس نے مجھ سے کہا کہ آغا جی آپ آج ایک مرد کلندر کی پاکستان میں ضرورت ہے, یہ لوگ ادھر ادھر دکے کھا رہے, آپ آ کے کراچی میں بیٹھو, آپ کی ضرورت ہے پاکستان کو. بس میں پڑھ رہا تھا کم میں. بس اس کے بعد پھر میں نے کہا یار یہ بات صحیح کر. پھر استخارہ بھی کیا, کچھ چیزیں بھی دیکھا, استاد سے بھی پوچھا, تو انہوں نے کہا نہیں بس آپ ٹھیک ہے, آپ پاکستان چلے جاؤ. اور بس اس دن کے بعد بس پاکستان کے ہو گئے اور اسی کے مشورے سے میں کراچی میں رہا, ورنہ آج بھی میں ایران میں ہوتا. اچھا. تو مطلب جس طرح ہم بات کرتے ہیں کہ علم کی بات کرتے ہیں کہ بہت سے لوگ بولتے ہیں, علماء کرام بولتے ہیں کہ یہ علم صحیح نہیں ہے. تو جس طرح ایران میں تو آپ نے بتایا کہ قم میں یہ تعلیم دی جا رہی ہے, اگر صحیح نہیں ہوتا تو یہ شاید تعلیم نہیں دی جاتی. اور پھر ہم بات کرتے ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام سے, اللہم صل, کہ ان کے علم میں جعفر ہے. تو پھر کیوں لوگ اس طرح کی تنقید کرتے ہیں؟ علماء کرام بھی بولتے ہیں, ہم نے سنا ہے بہت سے کہ یہ علم صحیح نہیں ہے, پیشن گوئی کرنا صحیح نہیں ہے, فورکاسٹ کرنا. تو یہ تو تعلیم تو آلریڈی دی جا رہی ہے ہمارے مدرسوں میں. اور یہ ایران جیسا اتنا قم جو ہے, قم تو ایک بہت بڑا مدرسہ. دیکھیں مسئلہ بنیادی یہ ہے کہ کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ یہ چیزیں ضعیف ہے. اب ضعیف ہے تو پھر تحفۃ العوام اٹھا کے دیکھے, اس میں سارے جو ہے وہ تعویذوں کے طریقے لکھے ہیں, دم دعا لکھے ہیں, باقاعدہ علم العادات سے تعویذیں پورے ہر گھر میں پاکستان کے اندر تحفۃ العوام موجود ہیں, دعاؤں میں دیکھے سب چیزیں موجود ہیں. تو اس بارے میں اختلاف ہے. میرے خیال سے کوئی عالم دین ہمارا خصوصاً جو ہے وہ اس چیز کو منع نہیں کرتے, اس چیز کے قائل ہیں, مگر جس طرح لوگ غلط طریقے سے کرتے ہیں اس وجہ سے کہتے ہیں یار یہ ٹھیک نہیں ہے, احتیاط کرنا چاہیے. تو اگر علم کے دائرے میں رہ کے کرتے ہو تو پھر یہ تو بالکل ٹھیک ہے, اور اگر آپ علم کے دائرے سے ہٹ کے کرتے ہو تو پھر یہ سب جو ہے وہ غلط ہے. جی. تو جو قم میں آپ جس طرح کہہ رہے تھے پڑھائی کی آپ نے, مختلف ممالک کے لوگ شامل ہوں گے اس میں پڑھائی میں, اس جو آپ پڑھ رہے تھے کہ یہ علم جو فتویات, یہ جو قم کا اندر تھا وہ باقاعدہ کوئی حوض علم میں نہیں تھے. وہ مسجد جمکران کے پاس ہے, آیت اللہ زنجانی کے نام سے ایک مراجع تھے اس فن کا.
تو وہ پڑھاتا تھا، اس میں شخصی طور پر ہم لوگ جاتے تھے، ساتھ ادھر درس بھی پڑھتے تھے، پھر وہاں جا کر پھر اس کے پاس باقاعدہ ہم نے پڑھنے شروع کر دیا باقاعدہ. پھر میں نے ادھر والا چھوڑ کے پھر اس طرف چلا گیا. تو وہاں ایک الگ ہی اس نے، جیسا آپ نے انگلش پڑھنے گیا اسی طرح ایک الگ بندہ کوچنگ ٹائپ کا تھا، تو وہ پڑھاتا تھا باقاعدہ. ہم تقریباً 40-45 تھے، ان میں سے کچھ لیڈیز بھی تھیں. اور پاکستان میں کہ صرف ہم 2 لوگ تھے. ایک وہ شیخ غلام محمد تھا سکردو کا تھا، ابھی بھی میرے خیال سے وہ نہیں آئے، وہیں پر ہی بڑا لوگ اس وقت میرے خیال سے اس سے ملنے کے لیے بھی 6 مہینے چاہیے، سال چاہیے، بڑا بیزی آدمی ہے وہ. ایک میں ہوں، اس کے بدولت میں آیا ہوں. اور بس میرے ساتھ بھی یہی حال، ابھی 1 سال تک لوگ لائن پہ ہیں. تو دیکھیں آپ کے سامنے. ٹھیک ہے، گفتگو ہم کرتے رہیں گے کیونکہ پرسنل جو آپ کی لائف اسٹائل کی گفتگو ہم کرتے رہیں گے. لیکن ہم تھوڑی سی جو ہے میں چاہوں گا کہ آپ نے جو پیشن گوئی کی تھی ہمارے پروگرام میں سیاسی حوالے سے، تو میں چاہوں گا کہ تھوڑا سا وہ کلپ جو ہے ناظرین دیکھیں کہ کس طرح وہ پیشن گوئی آپ نے کی 2017 میں کیا کہا جی تھا. جو آپ نے پہلی جو 2017 میں کہا تھی، دسمبر میں کہا ہمارے پروگرام میں. تو میں بڑا حیران تھا آغا صاحب کہ میں نے کہا کہ شاید یہ مجھے نہیں لگتا کہ یہ ہوگا جس طرح کہتے تھے. آپ دیکھیے گا. اور میں چاہوں گا کہ لوگوں سے شیئر کروں کہ یہ ویڈیو، میں گزارش کروں گا کہ اسٹوڈیو سے کہ یہ جو ویڈیو دکھائیں ذرا پہلے ناظرین کو ہمارے. مکمل طور پر میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ آنے والا وزیر اعظم اللہ تعالیٰ کی مدد اور تائید سے، اور میں اپنی علم کے بھروسے پر یہ کہہ سکتا ہوں کہ آنے والا وزیر اعظم عمران خان ہے. جی یہ ویڈیو ابھی جس طرح دیکھا کہ وزیر اعظم عمران خان آپ نے کہا 2017 کی دسمبر میں، یعنی کہ اس وقت تک بہت لوگوں کے دماغ میں اتنا نہیں تھا کیونکہ اس زمانے میں بڑی پارٹی، سیاسی پارٹی، مختلف پارٹی تھی، لوگوں کا دماغ نہیں تھا. کیسے مطلب جب اس نے اپنے دسمبر میں کہا، مطلب لوگوں نے اس وقت تو بہت آپ کو برا مطلب کہا ہوگا کہ یہ تو پاسبل نہیں ہے، جھوٹ ہے، لوگوں نے تنقید بھی کرتے ہیں لوگ. اور یہ جب آپ نے میرے پروگرام میں کہا تو میں بھی بڑا پریشان تھا، ہمارے ساتھ جو گیسٹ تھے وہ بھی کہتے تھے کہ پاسبل نہیں ہے. یہ ایسے ہی کہہ رہا ہے بس یہ کہنا عمران خان صاحب کے بارے میں. اور ایک اتنی بڑی کوئی معمولی بات نہیں ہے، عام سی بات نہیں ہے، کیونکہ اس زمانے میں سیاسی پارٹیوں کی بالکل لائن لگی ہوئی تھی. لوگ کچھ کہتے تھے کہ کوئی یہ سیاسی پارٹی آئے گی، یہ کہتے تھے نواز شریف صاحب جائیں گے تو زرداری صاحب آئیں گے. کیسے مطلب کس طرح کیسا یار وہ ایک دفعہ میں مال روڈ چلا گیا تو یہ 2007 کی بات ہے. عمران خان صاحب وہ ایک 300-400 لوگوں کے ساتھ ایک ٹریک میں بیٹھ کر ایک جلوس گزر رہا تھا جو یوم کشمیر کا وہ تھا. تو وہ وہاں سے گزر رہا تھا. میں نے خان صاحب کو ایسے کھڑا ہو کے دیکھا، تھوڑا جلوس میں بھی اس کے ساتھ وہ یوم کشمیر کا حوالے سے چلا، اور دیکھ کے میرا ایک دم یہ سوچ ہے کیا یہ شخص وزیر اعظم بن سکتا پاکستان کا. کر کے میں اس وقت TV1 پہ میں پروگرام کرتا تھا 2007 میں. تو میں ہوٹل پہنچے تو لوگ ملنے کے لیے اتفاقاً ان کا کوئی رشتہ دار ہے قریب کا. کہتے ہیں وہ، میں نے ان کو بولا آج میں نے خان صاحب کو دیکھا، اس کے چیک کرنا. اس نے بھی کہا یار ایسے ہی بس اس طرح بولا، اس نے اسے پاکدے چھوڑے. مگر میں نے کہا اس کے ڈیٹیل ہے تو دے دو، میں چیک کرتا ہوں. اس نے اوریجنل خان صاحب کا نام، والدہ والد کا نام دیا. اس دن کے بعد میں نے رات کو بیٹھ کر خان صاحب کے اوپر بیٹھ کے کام شروع کر دیا. علم جعفر سے دیکھ رہا ہوں، خان صاحب زبردست نظر آ رہے ہیں. علم ابرانی علوم سے دیکھ رہا ہوں، ایک ایک ستارے اللہ تعالیٰ ایسے لائن پہ رکھا ہے. میں پریشان ہو کے چند لوگوں سے پوچھے یہ کیا. خان سے کہتے ہیں یار یہ تو چھوڑو زرداری، اور یہ کہاں یہ آتے ہیں ایسے یہاں بڑے بڑے جنرل، اس وقت جنرل پرویز نہیں، وہ جنرل اسلم بیگ صاحب وہ نہیں چلا، یا بڑے اصغر خان نہیں چلا. یہ تو پارٹیاں بنتی ہیں، ہزاروں پارٹیاں، یا اس کے چلنے والے نہیں ہیں. میں پھر کہتے تھے لوگ، کہتے اس کا ہاسپٹل کا کام ہے اس لیے اس کی شہرت ہے، پیسے اس لیے یہ آ رہا ہوگا. پھر میں بھی تھوڑا ڈرتا تھا، پھر تھوڑا سا احتیاط کرتا تھا. پھر لوگوں کے رائے کے مطابق ہم بھی کہتے تھے پیپل پارٹی جیتے گی فلاں. اس وقت علم سے تو نہیں بولتے تھے. آپ واحد اسٹرالوجر تھے جس نے عمران خان کو کہا تھا ایز اے پرائم منسٹر بنے گا. مطلب اس زمانے میں کوئی نہیں کہہ رہا تھا. نہیں کوئی تو خواب میں بھی نہیں کہنا، خود عمران خان کو بھی یقین نہیں تھا. یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہوتا ہے نا، کیونکہ اگر آپ کوئی بات کہہ رہے ہوتے تو ڈر لگتا ہے کہ بھائی اتنے لوگ، کوئی نہیں بول رہا، صرف میں اکیلا. اس وقت جب 2007 میں بولنے لگا نا تو بس لوگ سب اسٹرالوجر آتے تھے ان کے بولتے تھے. کبھی کبھی میں بھی ان کے ساتھ بولنا شروع کر دیتا. 2010 کے بعد پھر مجھے یقین آیا کہ اب عمران خان جو ہے کچھ بننے والا. اب پھر اس کے بعد 2010 کے بعد پھر میں نے کہا 2013 نواز شریف، 2018 عمران خان. ایک بات پھر میں نے اس کے اوپر کام کرنا شروع کیا. یقین کرے ستارے شناسوں کو پتہ ہے 8 سے 10 ستارے اچھے ایسے لائن پہ تھے، طاقتور ستارے. اور اس کے جو
عروج کی کیفیت 2018 میں مکمل ہو رہے تھے. تو جب عروج مکمل ہو رہے تھے 2010 میں جب پیشن گوئی کرنا شروع کر دیا ٹی وی چینل پہ, تو اس کے بعد جناب علی مجھے یقین ہے اچانک 2011 میں عمران خان نے ایک تاریخی لاہور میں جلسہ کیا. بالکل مجھے پورا یقین آیا, میں نے کہا جو میں حساب لگا رہا تھا وہ ٹھیک چل رہا ہے. اب پھر مجھے مطمئن ہو گیا. پھر میں نے دیکھا 2013 میں الیکشن تھے, چیک کیا تو 2013 میں 3 ستارے گردش کے تھے. میں نے کہا اب اس میں 2013 میں نہیں ہوگا, کیونکہ 2018 میں یہ سیاروں کی جو چال ہے, خوشبختی کی جو علامتیں, تالے نامہ کی جو مقدر کی جو چیزیں ہیں وہ 18 میں مکمل ہو رہے ہیں. تو پھر اس کے مطلب یہ بنے گا 2018 میں. اب آپ نے 2013 سے ہی پتہ چل گیا تھا کہ یہ مطلب تبدیل ہو رہا ہے ستارہ. تو ظاہر بات ہے وہ تو میں 2007 سے ہی مجھے پتا تھا نا کہ وہ چیزیں ہو رہی, مگر ٹی وی کا 2010 سے آہستہ آہستہ میں نے 2010 سے پھر بولنا شروع کر دیا. ویسے تو پہلے سے بھی بولتا تھا, لوگوں کو جیسے ہوش ہوتے تھے جس ٹی وی پہ شو کرتے تھے, یار میری حساب سے آگے عمران خان ہے, وہ کہتے تھے یار بس کرو یار, کیا ہو گیا صاحب, اپنی کیوں بے عزتی کرا رہے ہیں, یہ اسی طرح بولتے تھے. بلکہ میرے ایک دوست ایک ٹی وی پہ میں نے عمران خان کی پیشن گوئی کی تو بریک میں ایسے ہاتھ جوڑ کے کہتے آگا صاحب اتنی اچھی عزت بنائی, اپنی عزت کا خیال رکھو, کہیں بھی عمران خان نہیں بننا ہے. اچھا, میں نے کہا چلو دیکھتے ہیں. پھر ان کے بھی ایک اثر پڑتا تھا نا, ہمارے اوپر بھی اثر پڑتا تھا یار. سب دنیا ایک طرف تھی, آغا بہشتی ایک طرف تھا. تو پھر پروردگار عالم نے جو کی آپ کے سامنے ہے. اور پھر میں نے 2011 کے بعد عمران خان اٹھا, پوری دنیا نے کہنے لگی 2013 عمران خان جیتے گا. میں نے کہا نہیں, نواز شریف جیتے گا 2013 میں. اب پھر میں نے علمی رنگ پکڑا. میں نے کہا میں نے بات کرنی ہے تو علم سے بات کرنی ہے, اب لوگوں کو دیکھ کے بات نہیں کرنی. جیسے ٹرمپ کے بارے میں, ہیری کلنٹن کے بارے میں لوگ کہتے تھے وہ جیتے گی پوری دنیا, علم میں ٹرمپ آتا تھا, میں نے کہا ٹرمپ جیتے گا, آپ کے سامنے تھا, مجھے اور یقین آیا. اب یہی اس علم کی بنیاد پہ میں کہہ رہا تھا کہ کیونکہ 2018 میں عمران خان نے بننا تھا, سیاروں کی مکمل طاقت جمع ہو رہی تھی, اس جمع کی بنیاد پر میں یہ کہہ رہا تھا کہ 2018 میں ہر حال میں ہوگا. بلکہ اگر وہ کلپ ہے تو بلکہ میں وہ بھی کہوں گا کہ اسٹوڈیو سے وہ کلپ بھی دکھائیں جو الیکشن سے 3-4 دن پہلے میں نے پھر آپ کو فون پہ لیا تھا پروگرام میں. مجھے بڑا یاد ہے کہ میں نے کہا آج آپ, اب میں ان سے پوچھ لیتا ہوں, 4 دن رہ گئے ہیں الیکشن میں, میں نے کہا شاید اب موقف چینج ہو جائے آپ کا, کہ آپ شاید بول دے کہ نہیں عمران خان نہیں جیتے گا. میں نے کہا آج میں ان کو فون پہ لے کر ایک آخری موقف لیتا ہوں ان کا کہ اب بھی آپ برقرار ہیں. بڑی وہ ویڈیو بھی سوشل میڈیا میں بھی, مجھے بھی, کیونکہ مجھے بھی یقین تھا, نہیں مجھے اس لیے یقین ہوتا تھا کہ میں اپنی جو میں نے پرسنل شیئر کیا میں نے کہ میرا ایکسپیرینس آپ کے ساتھ کیا رہا, تو مجھے یقین تھا کہ جو آپ کہہ رہے ہیں اس میں صداقت ہے اور وہ صحیح کہیں گے. جب میں نے پھر بھی میں نے کہا دنیا کو دکھانے کے لیے تھوڑا سا وہ ایک پروگرام تھا الیکشن سے پہلے کہ آغا صاحب کے بارے میں کوشش کروں گا, گزارش کروں گا کہ وہ کلپ اگر لگ جائے تو بہت اچھا ہوگا, مزہ آئے گا. یہ کلپ دیکھے تصدیق ہو جائے. جی اب 3 دن بچے ہیں الیکشن میں اس وقت, اور اب میں آخری بار آپ سے یہ سوال کر رہا ہوں کہ آپ ابھی بھی برقرار ہیں اپنے بات پر کہ پرائم منسٹر آف پاکستان عمران خان بننے جا رہے ہیں؟ سب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے موقع دیا, اور جو آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے مہمانوں کو اور دیکھنے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے کہ میں آپ کے سوال کا جواب دوں, اور میں نے وہ کلپ بھی آپ کو شیئر بھی کیا ہے, اور میں اپنے پیج آغا بیشتی کی جو پیج اس میں لگایا ہے. 2012-13 میں اس وقت کہہ رہا تھا کہ نواز شریف وزیر اعظم بنے گا, تو لوگ اس وقت میری مخالفت اسی طرح کر رہے تھے جیسے آج سب کر رہے ہیں. الحمدللہ اس وقت میاں نواز شریف وزیر اعظم بن گیا 2013 میں. پھر میں نے 2013 میں کہا کہ 2018 میں وزیر اعظم جو ہے وہ عمران خان بنے گا. وہ میں نے مستقل 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 مستقل طور پر میری یہ پیشن گوئی چلتی رہی, اور آج بھی اس بات پہ قائم ہوں. بالکل. سب سے بڑھ کے میں دیکھنے والوں کی خدمت میں یہ عرض کروں, میں نے 2014 اور 15 میں کہا تھا اور 16 میں بھی کہا تھا میاں نواز شریف نائل ہوں گے. اور پھر میری سب سچی پیشن گوئی جو مجھے لگی سلمان بھائی, کہ میں خود بھی خدا کا شکر ادا کرتا ہوں, میں نے کہا تھا کہ میاں نواز شریف جولائی کے مہینہ 2018 جمعہ کے دن سزا ہوگی, جیل جائے گا, اس کی صاحبزادی یعنی ان کی بیٹی کو بھی اور اس کے داماد کو بھی. یہ بالکل آپ نے کہا. اور اس سے بھی بڑھ کر جو مجھے سب سے اچھا لگا, جب میں نے 2016 میں یہ پیشن گوئی کی تھی, 2018 یعنی 26 جولائی کو الیکشن ہوں گے, تو آپ کا تو اندازہ کرے گا یہ سارے پریڈکشن الحمدللہ, اور سوری 25 کو اور 25 جولائی کو, الحمدللہ یہ سب کچھ ریکارڈ میں موجود ہے.
آپ خود چیک کر سکیں. جی، میں بلکہ دیکھ میں نے چکا وہ ہوں، بالکل. ویڈیو بھی آپ کو شیئر بھی کیا جو جی، مختلف آپ نے بلکہ TV میرے چینل پروگرام میں بھی کہا تھا، آپ نے وہی لاسٹ ہے. ٹائم ہم نے آپ کو لیا تھا، آپ نے پروگرام میں بھی جو باتیں کی تھی وہ اور 100% پھر سب سے بڑھ کر آپ خود گواہ ہیں اور اہل بیت ٹی وی کے جو ناظرین سامعین ہیں سب کو معلوم ہے یہ میں نے پیشن گوئی کی. جی بالکل. آج بھی میں اپنی بات پہ قائم ہوں. الحمدللہ میرے رب نے چاہا تو 2018 25 جولائی کی 12 بجے کے بعد عمران خان پاکستان کے انشاءاللہ وزیر اعظم ہوں گے. کیا بات ہے آغا صاحب، آپ سے جو ہے نا ہاتھ ملانے کا دل چاہتا ہے کہ آپ نے جو پیشن گوئی کی وہ بالکل درست ہوئی، بہت ہی زبردست. مطلب آپ نے جو کہا کہ الیکشن 25 جولائی کو ہی ہوگا، کیونکہ بہت سے لوگ یہ بھی کہہ رہے تھے نا کہ الیکشن وقت پہ نہیں ہوگا، کیونکہ ہم نے ڈفرینٹ سیاسی پارٹی کے اور مختلف اینکرز بھی کہہ رہے تھے کہ الیکشن وقت پہ نہیں ہوگا. مطلب میں نے مختلف جو میں نے بڑے پروگرام دیکھا دوسرے ٹی وی چینلز میں، زیادہ تر اینکرز بھی یہ کہتے تھے، اس کے علاوہ سیاسی پارٹی کے کہ وقت پہ نہیں ہوگا. آپ اپنی جگہ پہ قائم تھے 25 جولائی کو ہی ہوگا. اور جس طرح 4 دن پہلے الیکشن سے میں نے لاسٹ آپ کا موقف لیا اور آپ کمال ہو گیا. یہ کمال اتنا ہوا ہے اچھا اس میں کوئی ایک بھی سیاسی بیان دیا میں نے کہا ایسا ہوگا. بالکل یہ علمی رائے تھی نا. مقصد یہ کہ اگر کسی کو شک ہوتا نا تو ٹیڑے کھولا ہوتا، وہ پھر یہ ہوتا ہے کہ آخر میں موقف چینج کر لیتا. نہیں وہ سیاسی بیان دیتے نا ایسا ہوگا یہ تو فلان کی طاقتور تو فلان کی کر کے گھماتے. میں کیا کہتا اللہ کی مدد سے میرے علم کے مطابق عمران خان وزیر اعظم بالکل ہوگا. اور بلکہ اس دن ہم نے الیکشن کی ٹرانسمیشن کر رہے تھے، تو الیکشن کی جب ٹرانسمیشن کرتے ہمارے بڑے سینئر ہوسٹ ہیں یہاں پر، انہوں نے کہا کہ مجھے بس آغا صاحب سے بات کرنی ہے. جب ہم نے دیکھا کہ ریزلٹ جب آتا گیا ڈیلی بیس پہ، جب وہ نارملی ٹائم پہ جب گزرتا گیا ریزلٹ عمران خان کے فیور میں آتا رہا، تو انہوں نے مجھے فوراً مجھ سے کہا کہ کانٹیکٹ کریں گے عمران آغا صاحب کو، اور پھر ہم نے آپ سے کانٹیکٹ بھی کیا. تو کہتے ہیں آغا صاحب نے جو بات کی تھی کتنے پروگرامز میں 100% بالکل یعنی کہ بالکل صحیح. مطلب کیسا لگتا ہے جس طرح آپ نے ایک تو یہ پیشن گوئی آپ کی عمران خان صاحب کی بالکل 100% درست ہوئی، اور یہ پروف کے ساتھ پرانے پروگرامز میں ہم نے آپ کو دکھائیں گے بہت سے ہمارے پاس کلپس ہیں، یعنی کہ جو میں ایک کچھ میں تو کچھ ایسی بات تھی جیسے 25 جولائی کو الیکشن ٹائم پہ ہوگا، ایک یہ بڑی امپورٹنٹ 2016 میں کہا تھا. آپ مجھے بتائیں 2016 میں میاں نواز شریف کے لیے میں نے کہا کہ جولائی کے مہینہ ہوگا اور جمعہ دن ہوگا، جمعہ کا دن 2018 ہوگا 2016 میں یعنی 2 سال پہلے. اور نواز شریف ان کی بیٹی اور ان کی داماد کو جیل ہوگی، کسی کے خیال میں بھی نہیں. بالکل یہ بلکہ یہ میں کوشش کروں گا کہ یہ پروگرام میں مل جائے ہمیں. نہیں ابھی ہے بلکہ وہ کلپ ہے. بالکل میں نے وہ کلپ جو دیکھی ہے، میں نے آج صبح ہی دیکھ رہا تھا کہ وہ آپ نے کہا تھا کہ مریم نواز، اور اس زمانے میں یہ تھا کہ ان کی بیٹی کا جیل کا اتنا نہیں تھا، نواز شریف صاحب کا بھی نہیں تھا. آپ نے بالکل جمعے کا دن بتایا وہی دن، اس کے علاوہ آپ نے کہا جیل ہو جائے گی اور ایسی اقدامات. بلکہ اگر تیار ہے تو میں بھی یہ گزارش کروں گا اگر وہ کلپ اگر نظر آئے نا جس سے 2013 سے پیشن گوئی کی تھی وہ چلائے پھر وہ بھی آ جائے گی. تھوڑا سا وہ دکھا دیں اگر جو مختلف ٹی وی چینلز میں انہوں نے بات کی تھی، اگر وہ ٹھیک ہے تو یہ جس طرح یہ دیکھ رہے ہوں گے ناظرین، یہ 2013 بہشتی اسٹوڈیوز میں موجود ہیں. بڑا احترام کا رشتہ آپ کے ساتھ میرا، اور غیر ملاقاتیں بھی بہت سی ہیں اس سے پہلے، لیکن ان سے بھی پوچھیں گے کہ جو سب آپ کی طرف باتوں میں آپ کی پہلی پیش گوئی اس وقت جو عروج ہے وہ نواز شریف کے مسلم کا ہے، اور سیکنڈ 19-20 کا فرق سے عمران خان تھوڑا سا مجھے بہتر نظر آ رہا ہے، اور تھرڈ جو ہے پیپل پارٹی کی پوزیشن نظر آ رہی ہے. اور پنجاب میں جو حکومت جو ہے وہ مسلم لیگ بنانے میں کامیاب ہو جائے گی. آپ نے کہا کہ مسلم لیگ نواز کا عروج آپ دیکھ رہے ہیں، پاکستان تحریک انصاف دوسرے نمبر پر ہوگی اور پاکستان پیپلز پارٹی تیسرے نمبر. ایک تو آپ نے پنجاب کی پوزیشن آپ کی بالکل کلیئر ثابت ہوئی، مسلم لیگ نواز کا عروج بھی درست ثابت ہو رہا ہے. جو آپ نے کہا دوسرے نمبر پر پی ٹی آئی ہوگی، وہ مجموعی ووٹ جتنے ووٹ کے پڑے ہیں اور اس میں پاکستان تحریک انصاف دوسرے نمبر ہے. اور میں یہ پچھلی آپ کبھی 5 سال پورے کریں گے، پورا 5 سال پورا کرے گی، بلکہ کافی ترقی کرے گی، بلکہ کافی آگے بڑھے گی، اور یہ جو مسائل ہیں ان پر بھی کسی حد تک قابو کرنے میں کامیاب ہوئی. ہاں یہ بھی پریڈکشن عمران خان نیکسٹ آنے والا حکومت عمران خان کی ہوگی. آج رکھے گئے یہ بات ترقی کیسے کرے گی؟ دیکھیں ترقی کرنے کے باوجود بھی عمران خان کی پوزیشن جو ہے وہ آگے تبدیلی آ جائے گی. اچھا یعنی بذات خود تبدیلی بہت کچھ دیکھنے کو ملے گا. آپ کافی تبدیلی اور بہت کچھ میں نے ویسے بتا دوں کہ شعبہ میں یہ کہا کہ میں ابھی آپ کو بتا رہا ہوں کہ نیکسٹ جو وزیر اعظم ہوگا عمران خان نیکسٹ. یہ مختلف جو چینلز کی تھی پیشن گوئی آپ نے جس طرح بتایا اس میں دیکھا ہم نے کہ سر عام میں وسیم مدامی صاحب کے مختلف پروگرامز میں بھی
مطلب یہ ساری چیزیں اس وقت زمانے میں نے دیکھا تھا کہ اینکرز وغیرہ بڑا تنقید کرتے تھے, مذاق اڑاتے تھے, ہنستے تھے کہ یہ اچھا. وہ ایک بات بڑی امپورٹنٹ تھی جب آپ نے 2013 میں کہا نواز شریف صاحب آئیں گے, اس زمانے میں پھر نواز شریف صاحب بالکل سیٹ پہ برقرار رہے. اس کے علاوہ پھر کرتے کرتے جب آپ نے ایک, میں بڑا حیرت مجھے ہوئی تھی جب آپ نے ایک بات بولی تھی فاروق ستار صاحب کے بارے میں, میرے پروگرام میں بولا تھا, مجھے یاد ہے بہت اچھی طرح سے, تو آپ نے کہا تھا لکھ کے رکھ لو فاروق ستار صاحب جو ہے نہیں جیتے گا. بالکل مطلب, اور وہ میں نے بلکہ پروگرام میں بھی بڑا پریشان ہوا. میں نے پھر متحدہ قومی موومنٹ کے بھی جو لوگوں کو لیا تو ان سے میں نے بلکہ بولا بھی پروگرام میں, مجھے یاد پڑتا ہے شاید میں نے فاروق ستار صاحب کو بھی کہا تھا کہ آپ کے بارے میں تو بہشتی صاحب نے یہ کہا ہے, تو وہ یقین نہیں کر رہے تھے, وہ ہنسنے لگ رہے تھے کہ کیسے پاسبل ہے. اور فاروق ستار صاحب ایک بہت بڑا نام MQM پاکستان کے حوالے سے ایک آئیکن کے نام سے جانتے ہیں. اتنی بڑی پیشن کو جب کی تو کیسا لگا کہ فون آنے لگے ہوں گے آپ کے پاس بھی MQM کی طرف سے کہ کیسی بات کر رہے ہیں؟ ابھی وہ شاید وہ کلپ بعد میں چلے گا, وہ کلپ پہ میں آپ کو دوں گا. جب وہ کلپ جو ہے وہ میں نے ایک ٹی وی 1 پہ نیوز 1 پہ پروگرام کر رہا تھا, تو میں نے اس میں کہا کہ کل سے نئے پاکستان ہونے والا وغیرہ وغیرہ جو بھی الفاظ تھے. میں نے پروگرام کر کے باہر نکلا تو مجھے کال آئی کسی جگہ سے, اور ان کے ایک بڑی کیپٹن سے کال آئی, السلام علیکم. آپ آگاہ بات کر رہے ہو؟ میں نے کہا جی. آپ تحریک انصاف کے کارکن, آپ بہت جھوٹ بولتے ہو, آپ یہ کرتے ہو, تمہاری پیشن گوئی سب فراڈ ہیں, سب غلط ہیں, کل دیکھنا. میں نے ان سے کہا دیکھو بات سنو, ایک کل کا دن ہے, ایک دن صبر کرو, رات کے 12 بجے کے بعد آپ مجھے کال کرنا. اگر میری پیشن گوئی غلط ہوئی تو میں آج کے بعد یہ علم چھوڑ دوں گا, اور اگر میری یہ پیشن گوئی ٹھیک ہوئی تو پھر فیصلہ آپ لوگ خود کریں, میں کچھ نہیں کہتا. میں نے کہا میں کوئی تحریک انصاف کا سپورٹر ہو کے میں یہاں نہیں, ہاں میں ہوں تحریک انصاف کے لیے, ووٹ میں نے تحریک انصاف کو دینا ہے, مگر بنیادی طور پر جو میں پیشن گوئی کر رہا ہوں علم کے حساب سے, وہ علم کے حساب سے. آپ نے نواز شریف صاحب کے بارے میں بھی پیشن گوئی کی تھی کہ اس وقت کیوں نہیں بولا لوگوں نے کہ میں اس وقت کہہ رہے تھے نواز شریف وزیر اعظم بنے گا. تو یہ ساری میری جو تھی وہ علمی تھی میری. ہاں محبت عمران خان سے ہے اور رہے گی, مگر میں جو پیشن گوئی کر رہا تھا, پھر 2013 میں بھی عمران خان سے محبت کرتا تھا. ایسے تھوڑی تھا کہ عمران خان کے ساتھ جو ہماری کوئی دشمنی تھی یا نواز شریف کے ساتھ کوئی برادری تھی, ایسے نہیں تھا. جو ہماری علمی رائے تھی الحمدللہ سب ٹھیک ہو گیا, آپ کے سامنے سارے کے سارے. بالکل ایسے بھی ہوتا ہے نا کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید وہ پارٹی کا فیور ہے تو عمران خان کو ہی فیور کر رہا ہے. نہیں, کبھی نہیں الحمدللہ ایسے کچھ. کیونکہ نواز شریف صاحب کے دور میں بھی آپ نے نواز شریف کے فیور میں بات کی, تو ایک بالکل ایسا ہی ہوتا ہے. تو جب مطلب کیسا لگتا ہے, اتنے دنیا بھر میں فین ہیں آپ کے, مطلب میں نے ابھی دیکھا, میں آپ کے ساتھ راستے میں آ رہا تھا تو مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کس طرح مینیج کرتے ہیں, کس طرح ٹائم دیتے ہیں فیملی کو, اور فیملی مطلب دنیا بھر میں جب جاتے کیسا لگتا ہے کہ اتنے لوگ چاہنے والے ہیں. اچھا صورتحال یوں ہے کیونکہ اگر کراچی میں ہیں تو کوئی دفتر تو نہیں, کوئی ہم لوگ اس کے ذریعے کوئی بزنس یا کام یا کاروبار تو نہیں کرتے ہیں, گھر میں ہی رہتے ہیں, بیوی بچوں کے ساتھ ہی رہتے ہیں. جب ہم کہیں باہر نکلتے ہیں یا تو جیسے شہر سے باہر نکلتے ہیں تو پھر ظاہر بات آپ کی روزگاری ہے, کسی کام پہ جاؤ گے تو پھر ظاہر بات ہے تھوڑا سا بچوں سے دور بھی ہوتے ہیں. تو مگر الحمدللہ بچوں کو بھی ٹائم دیتے ہیں, اپنے کام بھی کرتے ہیں, دوستوں کو بھی ٹائم دیتے ہیں, اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ اپنے جن کے ذائچے بنانا ہوتا ہے وہ بھی کرتے ہیں. تو بس ساری دنیا کو خوش رکھے ہوئے, کوئی مجھ سے خفا نہیں ہے, اور سب کہہ رہے ہوں گے کہ آغا جی بس ٹائم دے رہے, اور ٹائم ان کے لیے باقاعدگی سے موجود ہے. کسی کو کوئی کوتاہی نہیں کرتا ہوں, اپنے کام سے جو میرے کام ہے وہ ایمانداری سے کرتا ہوں. اول تو کسی کے کیس نہیں لیتا ہوں, اگر میں لوں تو پھر اس کو باقاعدہ وہ مطمئن ہوتے ہیں مجھ سے. یہی وجہ آپ کو خود پتہ ہے کہ انگلینڈ میں لوگ یہاں کس طرح مجھ سے پیار کرتے ہیں. بالکل ہم نے اس چیز کو دیکھا ہے, بلکہ دنیا بھر میں آپ سے پیار کرتے ہیں لوگ. اب وہ چیز کو تو ہم پوری دنیا جانتی ہے. تو پاکستان میں خاص طور پہ ایک بڑی ایک چیز ہوتی ہے کہ لائف تھریٹ کا بڑا ہوتا ہے معاملہ, کہ مطلب ایک جانی خطرے بہت ہوتے ہیں. کہ کیسا مطلب دل کبھی رہا ہے کہ پاکستان چھوڑ کے دوسرے ملک رہ جاؤ, یہاں پر جس طرح آپ رہ رہے ہیں, ابھی آئے ہوئے ہیں آپ کچھ دنوں کے لیے, تو بڑا پیسفل ماحول ہوتا ہے, سب کچھ سیکیورٹی ہوتی ہے. پاکستان میں ایسا نہیں ہے. پاکستان میں ہم نے دیکھا ہے بڑا خطرہ ہوتا ہے. کبھی ہوا دل کے چھوڑ دے پاکستان اور پاکستان؟ مولا امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک قول ہے, آپ فرماتے جو رات قبر میں ہے وہ قبر میں ہے. میں نے زندگی میں بہت سے لوگوں کو دیکھا اپنے گارڈ کے ساتھ مارے جاتے ہیں, سکیورٹی ہوتی ہے. کئی صدر, امریکہ کے صدر دیکھیں آپ کے سامنے, دنیا کی 2 یا 3 صدر تو ان کے قتل ہو چکے ہیں. آپ دیکھو موت آ جائے, یہ سکیورٹی, یہ فلان کی, یہ دائیں بائیں, یہ سب جو ہے وہ دھیرے کے دھیرے رہ جاتے ہیں. تو میرے یہ عقیدہ تھا اور ہے اور رہے گا کہ جو لات قبر, ہاں اس میں تو کوئی شک نہیں, کل نفس ذائقۃ الموت, ہم ہر شے, ہم سب فنا ہونے والا, ہم سب کو موت ہے, ہر شے کو نفس ہے. قرآن کا فیصلہ ہے, اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے. تو پھر موت سے کیا ڈرنا, جو لکھی ہے وہ ہونا ہے.
بالکل. آج نہیں تو کل، 10 دن نہیں تو 10 سال، 50 سال بعد یا 100 سال بعد انسان کی موت تو ہے. ہم سب مرنے ہیں. ہماری جگہ جو ہے، ہماری حقیقی جو وہ بلڈنگ ہے یا ہماری حقیقی جو محل ہے وہ قبر ہے. بے شک. بس اعمال ٹھیک ہو. تو اسی وجہ سے دھمکیاں تو تھی بہت، ابھی بھی دیتے ہیں لوگ، دھمکیاں تو دیتے ہیں، اور طرح طرح کے لوگ ہر طرح کی گالیاں بھی دیتے ہیں. بلکہ آپ کا سوشل میڈیا پہ دیکھا ایک فیس بک پہ ایک فیک پیج بھی بنا ہوا ہے. وہ تو بہت بنے ہوئے. بالکل. تو اس میں بھی آپ کو بڑا پرابلم ہوتی ہے، لوگ ان سے کانٹیکٹ کر رہے ہیں یہ ساری اور چیزیں. مزے کی بات یہ اس میں 101,25,000 اس کے اس پیج میں لائک ہے. جو میری ویڈیو ہوتی ہے میرے پیج وہ سب اس میں لوڈ کرتا ہے. اب پتہ نہیں کیوں کرتا ہے، مجھے یہ سمجھ نہیں آیا کہ اس نے کیوں بنایا یہ. حالانکہ اس میں ایک چیز میں نے دیکھی، اس میں کوئی میرے نمبر کو چھیڑ چھاڑ نہیں کرتا، اپنا کوئی نمبر نہیں ڈالا ہے. یا تو میرے کوئی فین ہوگا میرے خیال اور میرے نمبر سیم ہوتے اس میں. جیسے ویڈیو میں کوئی اب بیچ میں کوئی گڑبڑ کرتا ہے تو مجھے معلوم نہیں، مگر 1,23,000 کچھ لوگ اس میں لائک ہے. جبکہ میرے اپنے جو ذاتی فین پیج ہے اس میں تقریباً 2,24,000. تو بلکہ پتہ چل جاتا ہے، ایزی ہوتا ہے کہ آج کل تو لائیو اسٹریمنگ جب ہوتی ہے تو پتہ چلتا ہے یہ اوریجنل نہیں. وہ تو پھر باقاعدہ میں جب آپ لائیو کرتے ہیں تو پتہ چل جاتا ہے یہ اوریجنل اکاؤنٹ ہے. اور یہ بھی ہم انشاءاللہ یہ پروگرام بھی ہم لوڈ کریں گے بالکل. تو وہ سے پتہ چل جاتا ہے کہ بلکہ نمبر بھی ہمارے ناظرین جو ہے نا، آغا صاحب کا نمبر بھی نیچے آپ کو نظر آ رہا ہوگا اسکرین پہ، کہ اگر آپ ان سے کانٹیکٹ کرنا چاہیں تو اس نمبر سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. وہ بھی بالکل یہ بھی بالکل سر. میں نے اکثر آپ جب پروگرام شروع کرتے ہیں، مطلب کافی عرصے سے پروگرام شروع کر رہے ہیں، تو ہم نے دیکھا کہ ایک دعا، جو دعا امام زمانہ کہتے ہیں، اس دعا سے آپ اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں. کیا یہ آپ کی کامیابی کا راز ہے؟ کیا سمجھتے ہیں؟ کیا کہیں گے؟ دیکھیے، آپ کو پتہ ہے کہ پروردگار عالم نے قرآن مجید میں یہ طے کیا ہے کہ میں اپنے زمین کو کبھی بھی اپنے وارث کے بغیر نہیں چھوڑ دیتا ہوں. بے شک. ٹھیک ہو گیا. اب آپ کا ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام موجود ہے، تو اس سے مربوط دعا ہے یہ. اور میں بار و حجت سے باقاعدہ اجازت لے کے یہ دعا اور پروگرام شروع کرتا ہوں. اور پھر اس دعا کے بدولت میں سمجھتا ہوں یہ جو میری جتنی پیشن گوئیاں ٹھیک ہوتی ہیں اس دعا کے بدولت ہوتی ہیں. اور یہ دعا یہ کہ اس بار و حجت کی سلامتی کی دعا ہے، اس کے انتظار کی دعا ہے، اس کی آمد کی دعا ہے. اس کے لیے وہ قیامت کے لیے ہم لوگ انتظار کرتے ہیں نا تڑپ کر، کہ جس کے لیے اپنے عاشق اپنے معشوق کے انتظار میں ہیں. ہم عاشق ہیں اور امام زمانہ ہمارا معشوق ہے، اور ہم انتظار میں اس دعا کی تڑپ سے میں اس دعا پڑھتے ہوئے یہی سوچتا ہوں مولا بس آپ آ جائیں. تو اس دعا کی یہ کیفیت ہے، اور یہ دعا ہر ایک کو پڑھنی چاہیے. مطلب یہ ایک راز بھی ہم سمجھتے ہیں کہ کامیابی کا ایک راز. بالکل. بس امامت کے مطلب آپ نے کوئی پروگرام میں نہیں چھوڑا، اب میں نے دیکھا کوئی پروگرام نہیں آپ کا چھوڑا اس دعا کی وجہ سے. بڑے بڑے پروگرام میرے بند ہو گئے. بلکہ یہ بھی تھوڑا سا ناظرین کو بتائیں، اس پروگرام کچھ مطلب کچھ ٹی وی چینل میں آپ کو بلکہ روکا بھی گیا؟ نہیں، روکا نہیں گیا. کہتے آپ آغا جی اس دعا کو چھوڑو، سورہ قل اللہ پڑھو. اسی طرح بولتے تھے یار وہ آپ قل اللہ احد پڑھو یا انا اعطینہ پڑھو. میں کہتا بھائی دیکھو میری ایک اپنے طریقہ ہے، اگر آپ لوگ مجھ سے شو کرانے ہیں تو میں اس دعا کے بغیر اس شو میں نہیں کرتا ہوں. ہاں کبھی ان جگہوں میں نے نہیں پڑھی، جیسے کہ کھیلوں کی خبریں وہ ہوتی ہیں، لاہو لاہو والا تھوڑا سا وہ ماحول دیکھتے ہیں، اگر کوئی صحیح نہیں ہے تو وہاں یہ دعا نہیں پڑھتا ہوں. باقی پروگرام میں آج تک 2007 سے آج تک میں نے اس دعا کو کبھی نہیں چھوڑی، اور میری کامیابی کی راز بھی یہ دعا ہے. جی آج میں نے راز بتائی، یعنی کہ جو بھی بہت ہی اچھا راز بتا دیا کہ یعنی کہ اس دعا کو، دعا امام زمانہ کو اگر آپ پڑھیں روزانہ تو انشاءاللہ کامیابی کی اس بلندی تک پہنچیں گے جس طرح آغا صاحب ماشاءاللہ اس کامیابی کی بلندی پہ پہنچے ہوئے ہیں جو آپ کے سب کے سامنے. یہ زمانے کا وارث ہے، اور اسی کے ذریعے عدل و انصاف ہونا ہے. اور جب اگر اسی کے ذریعے انسان میں جو دین عربی، دین محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ ایک ہونا ہے، تو اسی کے ذریعے ہونا ہے. پوری دنیا میں کہتے نا اللہ اکبر جا کر محمد سے لے کر اہل بیت تک جو سلسلہ ہے وہ ایک ہونا ہے، تو اسی کے ذریعے ہونا ہے. تو پھر کیوں نہ ہم جناب علی ایک ہو جائیں اور آئیں اس دعا کو پڑھیں تاکہ بار و حجت اور امام مہدی کا ظہور ہو. حالانکہ ہمارے اہل سنت برادری کے تو پیدا ہوگا، تو ان کی نظریہ ہے درست ہے، ان کے بھی احترام ہے. دونوں کا نظریہ کہ امام مہدی نے آنا ہے اور حضرت عیسیٰ نے اور امام مہدی کے پیچھے نماز پڑھنا. بے شک یہ دعا جو پوری دنیا دیکھ رہی ہوگی اس پروگرام کو بھی، کیونکہ بے شک جو علم کی بات ہے، جہاں تک آپ کے پاس ماشاءاللہ علم ہے، اللہ تعالیٰ نے علم دیا ہے. بے شک سارے علم جو ہے اللہ تعالیٰ کے اختیار میں، محمد والے محمد کے اختیار میں علم غیب بھی.
لیکن اس بات جو آپ کی جو بات پیشن گوئی ثابت ہوئی تو یہ تو بات حقیقت ہے کہ علم جو ہے آپ کو اسی جگہ ملے گا جو شہر علم اور در علم کے ماننے والے کی پاس ہی علم ملے گا. اس چیز سے تو یہ ثابت ہوا, اور میں اس چیز کو میں لوگوں تک بھی پہنچانا چاہتا ہوں کہ وہی اسی کے پاس علم ہوگا جو شہر علم اور در علم کے ماننے والا ہوگا. تو وہ کل آپ کے ایک جملہ مجھے بڑا اچھا لگا کہ جب در موجود ہو تو ادھر ادھر سے اترنے کے رسول خدا نے کہا انا مدینۃ العلم و علی بابھا, میں علم میں شہر اور علی اس کے دروازے ہے. تو ہمیشہ کسی بھی علاقے میں جاؤ اس کے دروازے سے جاتے ہیں, تو پھر علی در ہے. بالکل, کوئی کسی بھی شہر کی نہ چھت ہوتی ہے نہ ہی ہم نے بڑا حدیث سنی ہے نہ وہ دیوار ہوتی ہے, کیونکہ لوگوں نے روایت بنائی ہوئی ہے. لیکن وہ روایت حقیقت میں یہ ہے, بس یہی روایت ہے کہ میں علم کا شہر ہر کتابوں میں یہی ملتا ہے کہ اسی لیے السلام دروازہ علم کے, تو بے شک اسی جگہ میں ملے گا جو اس کے چاہنے والے ہوں گے در علم کے اور شہر. حضرت علی نے وہ ایک فضائل بیان کرتے کہتے ہیں انا نقطہ تحت الباب بسم اللہ, میں وہ جو کہ بسم اللہ کے ابتدا کے جو نقطے ہیں نا وہ میں ہوں علی. تو سارا قرآن اس نقطے میں جمع ہے, اور اگر آپ بسم اللہ کو بے کو ہٹا دو, اس نقطے کو ہٹا دو, شروع نہیں کر سکتے. قرآن ہی نہیں پڑھ, قرآن کے شروع نہیں ہو سکتا, ہو ہی نہیں سکتے. مطلب بسم اللہ کے بغیر قرآن کیا پڑھ ہی نہیں سکتے, کوئی بھی آیت نہیں پڑھ سکتے بسم اللہ کے بغیر, یعنی کہ آپ کو بالکل پڑھ ہی نہیں سکتے. تو جس طرح آپ کو سیاست میں مطلب آپ اتنے مشہور ہوئے, اتنے فیمس ہوئے, میں نے آج بتایا جس طرح بات کی 12-13 سال پہلے آپ کا ماشاءاللہ عروج اتنا تھا کہ میں 2 دن مجھے لگے تھے آپ سے ملنے کو, اور 2 دن کے بعد ملاقات ہوئی. تو اس زمانے سے مطلب آپ کو جس طرح میں نے سنا کہ وزیر اعلیٰ کی بھی آفر آئی آپ کو کہ مہدی شاہ کے دور میں نگران سیٹ اپ کے لیے, وہ ذرا بتائیے نا. نگران سیٹ اپ کے لیے مجھ سے کہا گیا کہ یہ آپ موضوع ہے, آپ آ جائیں, مگر اس دوران جو نون کی حکومت آ چکی تھی اور انہوں نے مجھ سے بہت پیسے مانگے کہ آپ اتنے پیسے دے دو, ہم نگران وزیر اعلیٰ بنے. گلگت بلتستان کے لیے پیسے دے کے وزیر اعلیٰ بننا, اس کے مطلب وہاں جا کے چوریاں کرنا ہے نا. بالکل بالکل. تو پھر پیسوں کی وجہ سے نہیں بن سکا. پیسے مانگے تھے کہ پیسے جی باقاعدہ پیسے مانگے تھے. تو یہ وجہ تھی. حالانکہ گلگت کے آپ بڑی فیمس پرسنالٹی میں سے نام میں نے پیسے مانگے کہ آئیکن تھے, اگر وہ شاید آپ ہوتے تو مطلب بڑا لوگ اٹیچ ہیں آپ سے, بہت لوگ. بس وہ یہ ہوا کہ وہاں ہمارے ایک لوکل بینک ہے, اس کا جو چیئرمین ہے اس نے پیسے دیا اور پیسے دے کے بن گیا. مجھ سے بھی پیسے مانگے تھے, آپ اتنے دے دو ہم آپ کو بنائیں. بلا کے باقاعدہ میٹنگیں ہوئی, بلکہ انہوں نے مجھے یہ کہا کہ اس وقت مہدی شاہ اور جو اس وقت قائد حزب اختلاف تھا ان کو بھی 3 کروڑ دینے ہیں, آپ ہمیں اتنے دے دو, آپ وزیر اعلیٰ بن جاؤ. تو دوستوں نے کہا آپ کے پاس اتنے تو نہیں ہوں گے, ہم سب چندہ کر کے بھی آپ کو بنا دیتے ہیں. میں نے کہا نہیں, ایسے نہیں بننا ہے کہ میں نے پیسے دے کے وزیر اعلیٰ بننا ہے تو مجھے کیا ملے گا, 3 مہینے وزیر اعلیٰ بن کے اتر جاؤں گا, نام بن جائے. میں نے کہا مجھے نام نہیں چاہیے, ایسے نام پھر بن جائے گا. بالکل, اس میں جو نام بنے کوئی کافی. نام تو آپ کا ایسے ہی بنا ہوا ہے. ہاں بالکل, الحمدللہ. ہاں, تو پھر مطلب اور بھی سیاسی پارٹیوں نے تو آفر کی ہوگی, جس طرح ہم نے دیکھا کہ دوسری سیاسی پارٹیوں نے بھی آپ کو آفر کی ہوگی سیاست میں ہمیشہ. دیکھو وہ کیونکہ میں جس گاؤں کے سب کو پتا ہے, اس وقت یہ پروگرام دیکھ بھی رہے ہوں گے گلگت بلتستان کے, اور میرے گاؤں جو ہے کوئی بڑا گاؤں ہے, کوئی نگر کا حلقہ 2 کا, اس کا رزلٹ لاسٹ میں آتا ہے, اور جیسے دور علاقے سے ہے, بس سب کو انتظار ہوتا ہے کہ بر کا رزلٹ کیا آتا ہے. جب بر کا رزلٹ آتا ہے تو اس سے فیصلہ ہوتا ہے کہ کون جیتا ہے. تو اس گاؤں کا میں ایک تو نمبردار بھی ہوں, قانونی نمبردار جو دادا پر دادا سے ہوتا ہے. تو اس گاؤں کا ایک میری حیثیت بھی ہے, پھر ظاہر بات میڈیا سے بھی تعلق ہے. تو اس وقت ساری پارٹیاں مجھ سے کہہ رہی, مگر خیر میں تحریک انصاف کو ہی لائک کرتا ہوں, اور اسی میں ہی میں رہوں گا, اور میں اسی میں ہی آگے بڑھوں گا انشاءاللہ. اور خان صاحب کے لیے تھوڑی سی رہنمائی بھی کرتے ہیں. تو اس حوالے سے کافی چیزیں ہیں جو ہم آگے کریں گے انشاءاللہ. ہم نے سوشل میڈیا پہ ایک چیز بھی دیکھی تھی کہ آپ کو سنا تھا کہ گلگت بلتستان کے لیے گورنر بھی آپ کو چنا گیا تھا. مطلب سوشل میڈیا پہ ہم نے بہت دیکھا, یہ خبر ایک بہت ان ہو گئی تھی کہ گلگت کے لیے, گلگت بلتستان کے لیے. نہیں, گلگت کے اخبارات میں چھپے یہ خبر جو بڑی. یہ خبر کے بارے میں تھوڑا سا دیکھیں, یہ خبر تو لوگ سمجھتے ہیں کیونکہ خان صاحب کے ساتھ میں کافی کلوز ہوں, تو اس کے ذائچے وغیرہ بناتا ہوں, اس کے بارے میں پیشن گوئی کرتا ہوں. لوگوں کو یہ خیال ہے کہ شاید آقا صاحب جو ہے وہ گلگت بلتستان کے گورنر بنائے جا رہے ہیں. ایسے کوئی بات میری طرف سے نہیں ہے. دیکھو جو سچ بات ہے سچ بات کرنی ہے. ابھی تک نے ایسے میں نے سوچا ہے نہ میں نے. دیکھو گلگت بلتستان میں آلریڈی ان کے جو پارٹی کے لوگ ہیں جو جنہوں نے کام کیا, سینئر کوئی سیاستدان بن جائے تو بہتر ہے. باقی گلگت کے بھی کافی لوگوں کا یہی خیال ہے کہ آپ آ جاؤ.
تو میں اس بارے میں یہی بالکل ان کو گلگت کے مشورہ لیے تو دیا یہ ہے کہ مستقبل ان کے لیے ہاں، دیکھا وہ ہوگا جو کوئی لوگ محبت مستقل کرنے ہوں، والے لوگ میں ہیں، ظاہر درویش بات ہے۔ لوگ ہوں، اور ملنگ آدمی ہوں، اور میں بنوں گا تو پھر دیکھیں اگر میں کوشش کروں تو میرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، یہ آسان ہے اس وقت، کیونکہ ہم نے بڑا سوشل میڈیا پہ دیکھا تھا کہ آغا بیشتی صاحب کو ہاں نہیں بالکل سارا اخبارات میں ابھی بھی سب کا یہی خیال ہے کہ میں ہی گلگت کے گورنر بننے والا ہوں، زیادہ تر لوگوں کو یہ رائے ہے، مگر میں نے ان کی تمام قیادت کو یہ خدشات میں نے دور کیا گلگت بلتستان۔ دیکھو میں نے کوئی وزیر اعظم بننے گورنر بننے کا کوئی میرا رائے وہ نہیں، خواہش نہیں ہے، میں فی الحال درویشی میں ہی خوش ہوں اور بعد میں دیکھیں گے جو بھی ہو، مگر میں سیاست پہ جاؤں گا اور امید یہ کہ 2022 میں اپنے حلقے سے تحریک انصاف کی طرف سے کوشش کروں گا کہ ٹکٹ لوں اور کھڑا ہو جاؤں، مجھے لگتا ہے مجھے دے دیں گے آپ کو تو مطلب اتنا آپ کی مشہوریت ہے، بالکل آپ کو تو بلکہ میرے خیال سے سیٹ بھی آپ کی بڑی پکی ہوگی کیونکہ آپ کے لوگ بڑے تقریباً ہاں وہ سیٹ نکال سکوں گا، امید تو یہی ہے کہ اگر میں کھڑا ہو جاتا ہوں تو مجھے سے لوگ کسی کو میں نے ناراض نہیں کیا آج تک، جو ہو سکتے لوگوں کے کام کرتا ہوں، اور کراچی سے جتنے تقریباً جنازے ہوتے ہوں گاؤں بیچتے تو میں ہی بیچتا ہوں، کراچی میں کوئی بھی مسئلہ ہو کوئی بھی پریشانی ہو تو اس میں ظاہر بات ہے تعلقات ہیں، میڈیا پہ ہیں، اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، تو گلگت بلتستان کو میری ابھی بھی کراچی سے پاکستان سے بڑا فائدہ پہنچ رہا ہے، تو امید ہے آگے مستقبل میں فیصلہ تو یہ ارادہ بنایا ہوں کہ اب جو گلگت بلتستان کے اسمبلی کے جو الیکشن ہوں گے اس میں میں کوشش کروں گا، باقی خدا کی مرضی، ارادہ یہ ہے، باقی گورنر بننے کا فی الحال کوئی ارادہ ابھی کوئی ایسا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، مطلب دیکھتے ہیں کہ ہر شخص کے پیچھے کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی کا کردار ہوتا ہے، کوئی کہتے ہیں کہ ہر شخص کی کامیابی کے پیچھے کسی نہ کسی شخص کا کردار ہوتا ہے، آپ کی کامیابی کے پیچھے کون ہے؟ ذرا ہمارے ناظرین کو یہ بھی بتائیں کہ کون وہ شخص ہے، کون ہے آپ کے جس سے آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کامیابی ہے میرے مطلب ایک ہوتا ہے کہ لوگ بولتے ہیں کہ بہت سے لوگ یہ بھی بولتے ہیں کہ ہر شخص کی کامیابی کے پیچھے کسی خاتون کا کردار ہوتا ہے، ماں کا، بہن کا یا بیوی کا، کیا مطلب سمجھتے ہیں؟ دیکھیں ماں کی دعا تو اس میں تو کوئی رد تو نہیں کر سکتے نا، ماں کی دعا خدا کی دعا ہے زمین کے اندر، اور ماں جو بولتی ہو ظاہر بات ہے ماں کی کامیابی میں تو بچوں میں اس کا ہاتھ ہوتا ہے، مگر میں سمجھتا ہوں والدین رشتہ دار دوستوں سے بڑھ کر میں جس ہستی سے وابستہ ہوں، بارو حجت امام الزمان علیہ السلام، میری کامیابیوں میں امام زمانہ کا ہاتھ۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، کیا بات ہے، بڑا بہترین بات بتائی۔ بہت سے لوگوں کے ہم سے یہ سوال کرتے تھے، ناظرین کو آج یہ بھی پتہ چلا کہ کامیابی کے پیچھے کون ہے، یہ جس طرح انہوں نے بتایا امام زمانہ علیہ السلام کامیابی کے پیچھے، بے شک ہم سب کی کامیابی کے پیچھے آپ دیکھیں نا، میں 2016 میں کہتا ہوں نواز شریف 2018 میں نااہل ہو جائے، علم کی رائے اپنی جگہ پر، میں کہتا ہوں جی جیل ہوگی، ان کی بیٹی کو جیل ہوگی، جی نااہل ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، اب آپ کے سامنے سب کچھ دیکھے کھل کے، تو وہ دعا ہے جس سے، اور وہ دعا سے میری کامیابی، اور یہ دعا اس حجت خدا کی ہے جو زمین میں امن اور بقائے دین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، تو اس سے انشاءاللہ اسی بار حجت سے وابستگی ہے۔ میں بلکہ اسٹوڈیو سے کہوں گا ایک اور ویڈیو ہے ہمارے پاس، وہ بھی ذرا چلائیں، جو مختلف ٹی وی چینلز میں انہوں نے کہا تھا، تاکہ لوگوں کو اور بھی پتہ چلے کہ جس طرح آپ نے مختلف پیشن گوئی کی تھی، تو وہ بھی اگر میری آواز جا رہی ہے تو بہت اچھا ہوگا، تاکہ ہم ویڈیو دیکھیں اسکرین پہ۔ ہاں وہ ویڈیو دیکھیں یار، ہاں جی بالکل، تاکہ وہ دونوں ایک ساتھ ویڈیو لگا دیں تاکہ ہم دیکھیں، اور ایک جی ہاں یہ ویڈیو۔ الرحمن الرحیم، اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعہ وفی کل ساعہ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکن ارضک طواعا وتمتع فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہ حق ہے اور اللہ بہتر جانتا ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ 25 تاریخ کو ہی ہوں گے، اور ہمایوں بھائی کو پتہ، جی 2018 کو، اور ہمایوں بھائی میرے ساتھ شو پر تھا اپنا صنم بلوچ کے ساتھ، میں نے اس میں کہا تھا کہ جولائی میں ہی ہوں گے، اور الحمدللہ میرے حساب سے جو میں نے پیشن گوئی کی تھی وہ اب تک ٹھیک جا رہی ہے، اور میرے حساب سے 25 کو ہی الیکشن ہوں گے، آگے نہیں، بالکل نہیں بڑھیں گے۔ آغا بہشتی صاحب، نواز شریف کہاں کھڑے، سزا ہو رہی ہے، جیل جا رہا ہے یا ملک سے باہر جا رہا ہے؟ میرے علم کے مطابق نواز شریف جیل جائے گا، بیٹی کو بھی سزا ہو جائے گی، بیٹی کو بھی سزا، اور کافی مشکلات ہوں گے، کافی مسائل ہے، کافی پریشانیاں ہیں، اور مسلم لیگ نون کے لیے بھی پریشانیوں کا سلسلہ جاری ہے۔ پچھلے 2015 سے ان کا جو سلسلہ تھا زوال کی کیفیت بھرپور طریقے سے ان کے ذائقے میں داخل ہے، تو مجھے نہیں لگتا ہے کہ وہ بچ جائے گا، سزا ہر حال میں ہوگی۔ جی، اور ساتھ میں ہم ان کی سزا کے حوالے سے آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ چانسز نہیں ہے جو نواز شریف کے ہیں؟ نہیں، سزا تو دونوں کو ہوگی، ٹھیک ہے، جیل بھی ہوگی، جیل جائیں گے یہ لوگ، اور باقاعدگی سے جیل کا ہوا کھائیں گے۔ ہم سے اختلاف ہے، میں
आगा साहब दोनों को, एक बल्कि पेज इनके पे दामाद को भी सजा होगी, कैप्टन सफदर को। ये उससे डिसएग्री कर रही है, लेकिन वो तो मैं और कहते हैं आगा मेरा तो साहब कुछ है ही नहीं, अब देखिएगा, मैं तो पॉकेट मनी लेता था। आप देखिएगा जरा सजाएं देखिएगा लेकिन जरा। जब उनके नाम पे तो कोई जायदाद ही नहीं। 22 और 36 घर से इन दोनों का ताल्लुक इस वक्त मुकम्मल जवाल की कैफियत से जा रहा है। जवाल की कैफियत जब किसी पर पड़ती है तो हम ये कहते हैं कि अगर कोई बीमार होगा तो डॉक्टर के पास जाएगा। इसमें ये कि अगर इन पर जवाल है तो फिर ये जेल जाएंगे, इल्जामात इनके ऊपर साबित होंगे, इनके लिए बहुत मुश्किलात हैं। नहीं आप शेरवानी का बता दें। जी शेरवानी बताएं, शेरवानी का बता दें। इंशाल्लाह जब कल रात जब 12 बजे के बाद और पाकिस्तान से अंधेरा खत्म होने वाला है और नया सुबह और नया पाकिस्तान मेरे इल्म के मुताबिक, अल्लाह करे ये सही हो, बास वक्त गलत भी हो सकती है, मेरी जाती इल्म के मुताबिक कल से डाकू चोर इस मुल्क से पीछे जाने वाला है। एक नया पाकिस्तान इमरान खान की सूरत में एक पाकिस्तान आने वाला है। अच्छा जी, इन्होंने ये प्रेडिक्ट कर दी है कि शेरवानी खान साहब पहन रहे हैं। रहीम अल्लाहुम्मा कुल्ल वली कल हुज्जत इब्न अल हसन सल्लल्लाहु अलैहि व अला आबाई फी हाज़िहि साह व फी कुल्ली साह वलिय्यन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरा व दलीलन व ईना हत्ता तुस्किना अर्ज़क तवाअन व तुमत्तिअहु फीहा तवीला बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन। इंतहाई माज़रत के साथ मुस्लिम लीग नून जो है वो पसे पर्दा जा चुकी है, जा रही है, पंजाब से भूल जाएं और पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में नया सुबह होने वाला है। अब खूबसूरत नए सुबह, पाकिस्तान में नून नया की जगह ही नहीं पाकिस्तान, है। नया सुबह, अंधेरा किसी खत्म की हो जगह जाएगा। नहीं। हुमायूं साहब ने तो आपने बताई, लेकिन आपके ख्याल में इमरान आजाद खान के ही साथ पीटीआई पंजाब से में वजीर भी आज़म बनेंगे या कोई और आप- इनका नाम है साहब? उनकी नॉमिनेशन सीधे साधा उर्दू में मैं सीधे बात करूंगा। सुबह हो चुकी देखो है। पंजाब में सूबे सरहद में तहरीक इंसाफ की हुकूमत होगी, सिंध में मखलूत हुकूमत होगी और कोयटा में भी मखलूत नहीं, आगा साहब सवाल ये था कि अगर पीटीआई अक्सरियत तो आपने बता दी, लेकिन क्या इमरान खान ही पीटीआई में से वजीर आज़म बनेंगे या किसी और को आप पीटीआई में इमरान खान ही बनेगा। अच्छा, ठीक है। इमरान खान के जरिए हुकूमत आगे और आप बढ़े, पाकिस्तान क्या तब्दील इमरान खान से चले होगा। इमरान खान पे सबका ऑलमोस्ट जी, कंसेंसस है। अब अगला वसीम सवाल। ऑप्टिमिस्ट आगा साहब आप मरीम लेकिन नवाज को देखिए सियासी वसीम भाई, इसमें एनआरओ आपके बिल्कुल साइड कर कहीं दिया। वसीम वसीम, दो बदामी theories और है। सदब अब्दुल जब्बार के शो में मैंने कहा था कि जुलाई के महीने होगा, जुम्मे के दिन होगा, बाप बेटी और दामाद सबको सजा होगी और ये जेल जाएंगे। यहाँ ऑन रिकॉर्ड रहेंगे जेल में? मुझे नहीं लगता तवील अरसा है, मुझे नहीं लगता आसानी से। देखो हमने ये तो नहीं लगाया, गलत बात तो नहीं करेंगे। इतने अरसे हो गए इस पहलू पे नहीं, आजकल हम सिर्फ सीटें कितने निकालेंगे फलान की उस पर उसमें लगे हुए हैं सियारों से। जी बिल्कुल जी, ये जिस तरह वीडियो देखी, क्या आपने तो कमाल ही कर दिया। बिल्कुल आपने जिस तरह बात की कि इल्म गैब का बेशक अल्लाह ताला के इख्तियार में है सारा इल्म। आपने कहा डाकू चोर जो है जाने वाले हैं, मतलब आपने बता ही दिया था पूरी आवाम को कि डाकू चोर का अब जो है टाइम ख़त्म है, क्योंकि जाहिर सी बात है सुप्रीम कोर्ट ने इनको मतलब इनको ये वर्ड तो ये इन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने दिया है ना कि ये जो चोरी मुल्क का पैसा किया, तो यानी कि कैसा मतलब उधर से भी थ्रेट तो आती होगी आपको मुस्लिम लीग देखो की तरफ वो सियासी लोग जाहिर बात वो काले के वो समझते थे कि शायद मैं तहरीक इंसाफ की तरफ से कोई मुहिम चला रहा हूँ। बहुत से लोग तो ये समझ रहे थे मैं इमरान खान का हामी होगा और ये बंदा जो है वो, मैं उनसे कहता था भाई 2013 में नवाज शरीफ की कैसे बोलता था, उनको यही जवाब था। 2013 के प्रेडिक्शन देखे, उसमें नवाज शरीफ की हुकूमत होने की पेशन गोई की है और 2013 में मैंने 2018 में इमरान सारे मतलब मुख्तलिफ सारे प्रोग्राम सब मौजूद अभी चल भी गए मतलब और सारे नाजरीन को पता भी चल गया कि हर चीज में ये मौजूद है। ये नहीं है कि अभी कि ऐसा कुछ बयान दिया था और कुछ बयान दे अपने तरफ से कुछ भी नहीं। एक वाकया था तो ये था, ये इल्मी पेशन गोई थी। ये बात अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ क्योंकि मैंने ये बाकायदा इल्म पढ़ा है। मासूमा सलामुल्लाह अलैहा की जवार में कुछ अर्सा वहाँ उसकी साथ रहे हैं वहाँ पर, तो बस उस बीवी ने हमारे ऊपर करम किया और बार हुज्जत के साया रहा। पिक्चर भी आपकी इमरान खान साहब के साथ है, शायद खान साहब तो बड़ा खुश होंगे आपकी पेशन गोई से। और क्या क्या तासुरात थे खान साहब के? खान साहब के जब मैं मिलने गया और खान साहब को मैंने कहा कि जी आप 2018 के वजीर आजम हैं, बस आप अंदाजा कर लेना एक बंदा को कैसा फील था उनको, वो भी यकीन कर रहे थे। बात उसके चेहरे में सिर्फ खुशी और मुस्कुराहट था और यकीन था कि आगा साहब ठीक कह रहे हैं। बस ये देखने वालों के लिए काफी है। अब आप देखें ना, जब इनका जो हलफ बर्दारी लेना था 13 तारीख को, मैंने फौरन उनको कहा नहीं 13 तारीख जो है मेरे हिसाब से ठीक नहीं है, मेरे हिसाब से या तो 16, क्योंकि कमर दर अकरब था, मैंने कहा 16 ये वजह, वरना 16 आपके लिए बहुत सूट करता है, 7 का अदद आपके लिए बहुत सूट, जैसे 5 और 2 को जमा करे तो 25 तारीख इलेक्शन होगी, जीत गया था 7 अदद,
تو 6 اور 1 جو ہے ان کے لیے سوٹ کرتا تھا، یہ 7 کا عدد بنتا تھا. پھر ان کے لیے 9 بھی سوٹ کرتا تھا. پھر میں نے ان کو رائے دیا کہ جی آپ جو ہے وہ 18 تاریخ کو جو ہے وہ لے لیں کیونکہ لکی نمبر 9 ہو رہا ہے. تو اسی کو بھی آپ اندازہ کریے گا اس میں میری اس فلم میں کتنا میری اس میں احترام اور رائے، میری رائے کو انہوں نے اہمیت دی ہے تحریک انصاف والوں نے. اور آغا جی کی بھی رائے یہ ہے کہ 18 تاریخ کو ہی ہونے چاہیے. بس یہ آپ اندازہ کریں بس اس سے. الحمدللہ مطلب آپ کے جس طرح آپ چاہتے ہوں گے کہ علم جو ہے آپ نے ماشاءاللہ ہے، بچوں میں بھی آپ چاہتے ہوں گے کہ بچے بھی اس طرف آئیں آپ کے؟ نہیں، میں بالکل نہیں چاہوں گا. بس مجھے تک میری جب تک زندگی ہے میرے پاس، کیونکہ اکثر یہ ہوتا ہے، ہم نے دیکھا ہے کہ جو اس علم سے وابستگی ہوتی ہے تو وہ چاہتے ہیں منتقل ہو جائے بچوں میں. اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ میں نے ایک چیز کا اندازہ لگایا کہ اس علم میں زیادہ آپ کے ایمان خراب ہونے کا امکان موجود ہے. تو میں نہیں چاہتا ہوں کہ کل، چلو میں نے تو جیسے بچ رہا ہوں تو کل میرے بچوں کو یہ نہ ہو کہ کل لالچ میں آ کر، ہرس میں آ کر ہر قسم کے پیسے لے کر آفر لاتے ہیں. آپ فلان کے لیے یہ کر دو تو فلان کی شادی کرا دو تو فلان یہ کر، ہر قسم کی باتیں آتے ہیں اور آپ کے پاس لاکھوں روپے لے کے آتے ہیں. آپ کل ان لاکھوں روپے کے چکر میں یہ نہ ہو کہ آپ اپنے ایمان کو جو ہے وہ کہیں بیچ دیں. تو اس سے بہتر ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ بس بچوں کے لیے خدا مالک ہے، آگے بیچتی جب تک زندہ ہے اس وقت تک میں لوگوں کی خدمت کرتا رہوں گا. اور میری زندگی کے بعد پھر اللہ تعالیٰ ظاہر وسلم کا تو لوگوں کو تو اٹھانے کوئی نہ کوئی آئے گا، سنبھالے گا. ہم سے بہتر لوگ آئیں گے اور انشاءاللہ آنے والے زندگی میں مجھے امید ہے ہماری زندگی میں بار و حجت کا ظہور بھی ہونے کے امکان ہے. تو مجھے تو یہ پورے یقین ہے کہ میں اور آپ کی زندگی میں قیامت ہوگی انشاءاللہ. بڑا مزہ آ رہا ہے آپ سے بات کرنے میں. دل نہیں چاہ رہا کہ وقت لیکن اپنے اختتام پہ پہنچ گیا ہے. دل نہیں چاہ رہا کہ آپ سے، دل چاہ رہا ہے کہ پروگرام کا ٹائم بڑھ جائے اور کسی طرح کا ہم اور گفتگو کریں. پھر کریں گے یہاں انشاءاللہ. بالکل. میں بالکل دوبارہ بھی ناظرین کو بتا دوں کہ اسکرین پہ نمبر چل رہا ہے. جو بھی آغا صاحب سے کانٹیکٹ کرنا چاہیں، ابھی آپ ہیں نیکسٹ کبھی لائیو کریں گے نا تو لوگوں کا کال بھی لے کے نیکسٹ ٹائم ہم یہ بھی پروگرام کریں گے کہ لائیو کر کے آپ کی کال بھی لیں گے. کیونکہ ابھی کیونکہ بڑی لوگوں کی ریکویسٹ تھی کہ آپ کی زندگی کے بارے میں معلوم ہو. تو آپ مطلب یہاں پر کب تک ہیں وہ بھی بتا دیں اپنے ناظرین کو، اور کانٹیکٹ بھی کر سکتے ہیں آپ. نیچے اسکرین پہ نمبر دیا ہوا ہے، آغا صاحب سے ڈائریکٹ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. تھوڑا اپنے ناظرین کو بس یہاں پر ابھی تو فائنل تو نہیں میں کب تک جاؤں، ابھی فی الحال تو ہے. جب تک ہے نمبر سے پتہ چل جائے گا. جن لوگوں نے بھی کال کرنا چاہے تو آپ لوگ کال کر سکتے ہیں اور رابطہ کر سکتے ہیں. اور ساتھ ساتھ آغا بہشتی کے نام سے ایک پیج بنا ہو جس میں خان صاحب کی تصویر بھی ہے اور میں بھی ہوں. تو اس میں آپ لوگ دیکھیں گے میرے بہت سے ویڈیو ہے، تو وہ والا پیج میرے ہے. آپ لوگ ضرور لائک کرے گا. ابھی بڑی اور زبردست قسم کے ویڈیو جو ہے ہم لوڈ کرنے والے ہیں اور یہ پروگرام انشاءاللہ بہت جلد لوڈ کریں گے انشاءاللہ. اہل بیت ٹی وی i14 نیوز کے لیے کوئی پیغام دے گا کہ ہمارا انشاءاللہ i14 نیوز بھی دیکھو یہ نام ہی ایسے ہے کہ میرا اہل بیت نوح کی کشتی کے مانند ہے. جو اس پہ سوار ہوا وہ بچ گیا اور جو اس پہ سوار نہیں ہوا چلا گیا. میں چاہتا ہوں کہ اہل بیت کی محبت کے خاطر جس طرح انہوں نے ایک خوبصورت چینل کو رکھا ہے اور صبح یہاں اہل بیت علیہ السلام کے ذکر ہوتا ہے. ان کے جو مالکان ہیں اللہ تعالیٰ ان کے حاجات اور خواہشات اور دعائیں ہیں ان کی قبول کرے. دنیا اور آخرت کے لیے انہوں نے ایک اچھا ایک اپنے لیے ذریعے ہے، وہ کہتے ہیں نا اپنے لیے کہ آخرت سنوارنے کے لیے ایک ذریعہ ہے. ذکر محمد والے محمد کو قرض الحسنہ عام کرتے ہیں تو لوگوں کو فیضیاب حاصل کرتے ہیں. فیضیاب ان کی ترقی کے لیے دعا گو ہوں. اللہ مزید اس چینل کو ترقی دے. آمین. بہت شکریہ آغا صاحب. میں بہت شکر گزار ہوں. میرے لیے بہت امپورٹنٹ آج کا یہ پروگرام تھا کہ اسپیشل گیسٹ میرے ساتھ موجود تھے اور میں جس طرح میں نے بھی اپنا ایکسپیرینس بھی شیئر کیا اور میں اپنا ایز اے ان کو پیر بھی سمجھتا ہوں کیونکہ بہت سے لوگ تو تنقید بھی کریں گے اس بات کو کہ یہ کیا، لیکن جو حقیقت ہے بالکل جو حقیقت ہے، کیونکہ میں نے جس طرح کہا کہ شہر علم اور در علم کے ماننے والے کے پاس ہی علم ملے گا آپ کو. اور بے شک جس طرح انہوں نے اپنا راز بتایا دعا امام زمانہ، اگر آپ بھی اپنی زندگی میں چاہتے ہیں کہ اچھی زندگی گزرے، دعا امام زمانہ سے اپنی زندگی کو بالکل اس سے آغاز کریں. اور جس طرح انہوں نے بتایا محمد والے محمد کے در سے ہی منسلک رہیں گے تو آپ کامیاب رہیں گے، کامیابی آپ کے قدم چومیں گے. اور میں ایک بار پھر آپ کا بہت شکر گزار ہوں آغا صاحب آپ کا کہ آپ نے قیمتی وقت نکالا. میں تمام دیکھنے والے ناظرین کو بھی انشاءاللہ بھی یہ لندن میں ہیں جب تک ہم ایک اور پھر دوبارہ ان کو زحمت دیں گے. اس کے ساتھ ہی اپنے ہوسٹ سید سلمان اکبر رضوی کو اجازت دے. اسپیشل پروگرام تھا آج نیوز ایٹ 6 کا اور ہمارے ساتھ آغا بہشتی صاحب موجود تھے. بہت شکر گزار ہم دیکھنے والے تمام ناظرین کو. جب تک کے لیے خدا حافظ.